کوئی صاحب آئے, کہا ہمارے گھر دعوت ہے, آپ تشریف لائیں, کہا ٹھیک ہے آتا ہوں. تھوڑی دیر بعد دوسرے آئے, کہا ہمارے گھر دعوت آپ آئے. سیم ٹائم پہ کئی 70 لوگ آئے, سب کی دعوت قبول کی. دوسرے دن شام میں لوگ آ کر فخر کر رہے ہیں, آج میرے گھر شیخ عبد القادر جیلانی آئے تھے. دوسرا کہہ رہا نہیں میرے گھر آئے تھے, تیسرا کہہ رہا میرے گھر آئے تھے. ایک وقت میں سب گھروں پر کیسے؟ سبوں نے کہا انہیں سے پوچھتے وہ کہاں گئے تھے. جب لوگ آئے تو سننے میں آتا ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے. لوگ سوال کرنے کے لیے آئے, سب آپس میں کہہ رہے ہیں ہمارے گھر آئے تھے, ہمارے آپ بتائیں کیا کس کے گھر گئے تھے. تو انہوں نے کہا درخت کے اوپر دیکھو. تو لوگوں نے درخت کے اوپر نگاہ ڈالی تو دیکھا ہر پتے پر شکل عبد القادر نظر آ رہی ہے. اچھا یہ زید بھائی ان کا جو عقیدہ نہیں ہے کہ ان اللہ فی کل مکان, یہ جو عقیدہ ان کا ہے کہ اللہ ہر جگہ میں ہے, تو اسی کے پیٹرن پہ انہوں نے بزرگوں کی کہانی بھی گڑی ہوئی ہے. اللہ ہر جگہ میں ہے تو اللہ ہی کیوں ہر جگہ میں رہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے تو اللہ ہی کیوں ہر جگہ موجود رہے؟ اللہ ہی ہر جگہ کیوں رہے؟ عبد القادر جیلانی بھی ہر جگہ رہے, کیونکہ ان کو اللہ کے برابر لے جانا ہے یا بعض دفعہ اللہ سے اوپر لے جانا ہے. تو چونکہ ان کا عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ ہے, تو عبد القادر جیلانی یا دوسرے پیروں کے لیے بھی انہوں نے کر دیا کہ بھئی ایک ہی وقت میں وہ ہر جگہ موجود ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کے بقول تو الہی صفات میں سے ہے, بھئی آپ کے بقول تو یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے. آپ کے بقول تو جو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, آپ کے بقول وہ صفات آپ نے پیروں کے لیے, ولیوں کے لیے, بزرگوں کے لیے طے کر دیا کہ وہ بھی ہر جگہ موجود ہیں ایک ہی وقت میں. تو یہ تو صاف صاف جو ہے شرک ہے اور کفر ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے یہ بات کہنا. تو جیسے ہماری بہت بڑی دلیل یہ ہوتی ہے جب وہ لوگ دعا کرتے ہیں, پکارتے ہیں یا غوث المدد, ہاں, یا علی مدد, اور سب الگ الگ شخصیات کو جب وہ پکارتے ہیں, تو ہماری بہت بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور, کہ آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہے, جو سورہ فاتر کی آیت ہے. اور 2 جگہوں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک لا تسمع الموتى, کہ آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو مر چکے ہیں. تو آپ چاہے التجا کرو, چاہے ان کی شفاعت طلب کرو, چاہے وسیلہ طلب کرو, چاہے آپ ان سے مانگو یا چاہے ان سے سفارش کرنے کی درخواست پیش کرو, آپ انہیں سنا ہی نہیں سکتے. تو یہ ہمارا بہت مضبوط اعتراض ہے, کیونکہ آپ کی ساری پکاریں جو ہے وہ کون سن رہا ہے؟ اللہ جو السمیع ہے, سب کچھ سننے والا, آپ اسے تو پکار نہیں رہے ہو, آپ اس کے علاوہ اوروں کو پکار رہے ہو. تو یہ ہماری بات ہوتی ہے. تو جواب میں کیا بات آئی؟ کہانی شریف. کہانی شریف میں کیا کہانی آئی کہ ایک وقت پہ 70 جگہوں پہ تھے, پتے پتے پہ تھے. سوچو جو پتے پتے پہ ہو سکتا ہے, جو 70 جگہ پہ ایک ساتھ میں ہو سکتا ہے, کیا وہ آپ کی پکار نہیں سن سکتا؟ لیکن ایک پرابلم ہے اس کہانی میں کہ یہ بوگس ہے, اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے, یہ اس کا کوئی اوریجن نہیں ہے. ہم جو باتیں کہتے ہیں دلیل والی باتیں کہتے ہیں, اور یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ گڑی ہوئی بنائی ہوئی باتیں. جی شیخ. جی اچھا, یہ بات امتیوں کو اگر یہ مقام حاصل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بدرجہ اولا حاصل ہونا چاہیے, پر اللہ کے رسول بھی تو ہر جگہ موجود نہیں رہتے تھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں, اور آپ وہاں ان کے پاس نہیں تھے. رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے اپنے قلموں کے ذریعے سے, اور جب وہ لڑائی کر رہے تھے تب آپ ان کے پاس نہیں تھے. رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے. کتنے معاملات ایسے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, غزوہ احد کا موقع ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کی نگہبانی کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جبل رمات پر طے کیا تھا وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل ہوتا کہ اللہ کے رسول ہر جگہ موجود رہ سکتے ہیں, تو اللہ کے رسول ادھر نگرانی بھی کر رہے ہوتے اور ادھر جبل رمات پر ان تیر اندازوں کو بھی روک رہے ہوتے کہ تم یہاں سے چھوڑ کر کے مت جاؤ. یہ اختیار تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر رہیں. تو یہ امتیوں کو کیسے حاصل ہو گیا؟ مطلب اتنی تو بات سوچو کہ یہ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اللہ کے رسول سے, اللہ سے سب سے بڑا مرتبہ ولیوں کا اور بزرگوں کا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ان کا مقصد جو اللہ دین کا داعی ہوتا ہے نا, دین کے داعی کا مقصد کیا ہونا چاہیے بھائی؟ کہ اللہ کے بندوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادعو الی اللہ,
کہ میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے ہے. تو ایک داعی کا، ایک واعظ کا، ایک خطیب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑنا. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دیجیے میرا راستہ ہے اور میں کرتا کیا ہوں؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا تھا. یہ اللہ تعالیٰ سے توڑ کر کے بندوں کی طرف سے جوڑ رہے ہیں، اور یہ بندوں کو اللہ سے بھی بڑا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور رسول اللہ سے بھی بڑا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کرامتوں پر اسی حیثیت سے آپ غور کر لیں کہ یہ ساری اختیارات، یعنی بھی کرامت یہ ہوتی کہ ٹھیک اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ظاہر کر دی کسی بندے کے اوپر. عام طور پہ آپ کرامتوں میں یہ بات دیکھیں گے کہ کرامتوں میں ادعا نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو کوئی خاص اختیار دے دیا گیا ہے. بھائی ٹھیک ہے، ایک چیز اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے، لیکن یہاں پر تو ادعا ہو رہا ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے باقاعدہ کہ بھائی میں تھا موجود اور یہ دیکھو پیڑ کے پتوں تک میں، ہر پتے میں موجود ہوں. یہ کرامتیں نہیں ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ خرافات ہے. اور اس کلیور کے لوگ، یعنی یہ جناب تو بڑے مشہور خطیب اور بہت معروف لوگوں میں سے بریلوی جماعت کے، اس مقام کے لوگ جو ہے نا اس طرح کی جھوٹی باتیں لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ لوگوں کو کہیں اللہ تعالیٰ سے لوگوں کا دل نہ جڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ سے توڑ کر کے اور بزرگوں سے لوگوں کا دل جوڑو، یہی ان کا مقصد ہے خالص. جی زید بھائی. اچھا، مدینہ کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگ مہمان رکھنا، کتنی تڑپ تھی. ہاں، اور وہ سعادت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی. مطلب اتنا وہ سینسیٹیو تھا مدینہ میں مہمان نوازی کا کہ وہ ہر کوئی چاہتا تھا بھائی وہ بہت ضروری موقع تھا کہ اللہ کے رسول تھوڑا تھوڑا لوگوں کے گھر موجود ہو جاتے، بیک وقت موجود ہو جاتے، یا اللہ کے رسول کی دعوتیں لوگ کرتے. کتنی خواہش رہتی تھی. ایسے مواقع پر بھی اللہ کے رسول کئی جگہ ہو سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی بات تو یہ اللہ کے رسول ساری بیویوں کے ساتھ موجود رہتے نا، باری ماننے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی ساری بیویوں کے پاس. یعنی سب سے بڑا مسئلہ تو بیویوں کا ہی تھا. تو پھر تو اگر اس طرح کی صلاحیت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری بیویوں کے پاس بیک وقت موجود ہوتے. قرآن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہوتے تو قرآن دازی کی جاتی کہ کون سی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں گی. تو قرآن دازی کی نوبت بھی نہیں آتی، ایک بیوی کے ساتھ سفر پر ہوتے، باقی بیویوں کے ساتھ گھر پر ہوتے. اتنا مطلب یہ کامن سینس والی باتیں لوگوں کو اتنی باتیں. سرفراز بھائی نے جو پیش کیا ہے، یہ بہت ہی بنیادی، تو یہ ہم جیسے لوگوں کے ذہن میں ہی آ سکتا ہے نا. جی، آپ کی زندگی میں اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اللہ کے رسول کو. اگر اللہ کے رسول کو ضرورت تھی تو اس بات کی سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت اپنی سب بیویوں کے یہاں رہتی. اس بات کی اللہ کے رسول کو ضرورت تھی. ارے بھائی اس پر تنازع ہو رہا تھا نا. اللہ جیسے وہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے گھر زیادہ رک جا رہے تھے تو دوسری بیویاں پسند نہیں کر رہی تھی. تو اس پر تو تنازع بھی ہو رہا تھا. ہر بیوی زیادہ سے زیادہ وقت چاہتی تھی اللہ کے رسول کا. تو اگر یہ صلاحیت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے گھر میں بیک وقت موجود ہوتے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. ارے کبھی کبھی جو ہے نماز میں مکبر کی بھی ضرورت پڑی. اگر اس طرح کی باتیں ہوتی تو اللہ کے رسول اگر تکبیر کہتے سب تک آواز پہنچنی چاہیے، کم سے کم جہاں ضرورت تھی وہاں ہونا چاہیے. بہت سارے موقع پر آپ کی آواز دوسروں تک پہنچانے کے لیے بیچ میں کسی کو مکبر بننا پڑا. تو یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا. آواز کے اعتبار سے بھی سب تک نہیں پہنچ سکے، شخصیت کے اعتبار سے جانے دیجیے. اور یہ حضرات اپنے اپنے اولیاء کو، اپنے بزرگوں کو کہاں کس مقام پہ لے جا کے کھڑا کر دیتے ہیں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.